السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی معاشرے میں مساجد ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ مسلمانوں کی دینی سرگرمیاں ہوں، تعلیم و تعلم ہو یا عام معاشرتی معاملات و مسائل ہوں، ان سب کا مسجد سے ہمیشہ نہایت گہرا تعلق رہا ہے۔ اسلام نے مسجد کو مسلم معاشرے کا محور قرار دیا، ایسا کامل اور جامع انتظام کیا ہے کہ اس کے ذریعے ابتدائی دور میں اسلامی حکومت اور مسلم معاشرے کے تمام انفرادی اور اجتماعی کام سر انجام پاتے رہے۔ مسلم آبادی کا مسجد ایسا محور رہی ہے کہ اس کے ارد گرد اس کے تمام معاملات گھومتے رہے ہیں۔ جب تک مسجد کا یہ مقام رہا، اس وقت تک مسلم معاشرے میں بہت کم خرابیاں سرایت کر سکیں، لیکن جب یہ نظام ڈھیلا پڑ گیا اور مسجدوں کی مرکزی حیثیت ختم ہو گئی تو طرح طرح کے فتنوں نے مسلم معاشرے کو پارا پارا کر دیا۔ اسلام نے مسلمانوں کو باہم مربوط کرنے، ان کی اجتماعیت قائم کرنے، باہم مضبوط اور منظم کرنے اور ان کے روابط کو قائم مستحکم رکھنے کا جو بہترین نظام دیا ہے، اس کا بنیادی ادارہ مسجد ہے۔ مسجد جہاں اللہ کی عبادت اور حصول تقرب کی جگہ ہے، وہیں معاشرہ کی دینی، اخلاقی اور روحانی اصلاح کرنے اور اس کی اسلامی اقدار پر قائم رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ مسجد دراصل مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا مرکز اور محور ہے، جہاں ان کے تمام مذہبی، اخلاقی، اصلاحی، تعلیمی، تمدنی، ثقافتی، تہذیبی، سیاسی اور اجتماعی امور کی رہنمائی ہونی چاہیے۔ مسجد کا یہ کردار قرن اول سے پوری طرح جاری و ساری تھا، چنانچہ اس دور میں مسلمانوں کے تمام معاملات مسجد ہی میں سر انجام دیے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے زمانہ میں مسجد دارالخلافہ، وفود کے ٹھہرنے اور ملاقات کی جگہ، عدالت، بیت المال کا مرکز، مجلس شورا، دارالعلاج، تعلیم و تدریس کا مرکز اور غرباء کی قیام گاہ رہی۔ جب تک مسجد کا یہ مقام رہا، امت مسلمہ امت واحدہ کی حیثیت سے اپنا فریضہ انجام دیتی رہی ہے۔ لیکن جب یہ رشتہ کمزور ہوا اور اجتماعی زندگی کی مرکزیت مسجد سے منتقل ہو کر دوسری سمتوں میں چلی گئی تو امت افتراق و انتشار کا شکار ہو گئی۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسجد تو وہ ادارہ ہے جن کو آباد کرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ مسجدیں تو اجتماعیت کا ذریعہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو مسجد روز اول ہی سے تقویٰ کی بنیاد پر رکھی گئی وہیں زیادہ موزوں ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ مسجدیں اجتماعیت کا مضبوط ترین ذریعہ ہیں۔ لمسجد اسس علی التقویٰ من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب مسجد اور معراج یاد رکھیے، نبی علیہ السلام کو معراج کروائی گئی تو اسی مسجد سے کروائی گئی۔ مدینہ سے بھی ڈائریکٹ معراج کروا سکتے تھے، پہلے مسجد حرام میں آئے، پھر مسجد اقصیٰ میں آئے۔ یہ مسجد ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ دنیا کی اولین عبادت گاہ کا نام بھی کیا ہے؟ مسجد بیت اللہ، مسجد حرام۔ اس طرح مسجد یہ وہ جگہ ہے جہاں عام داخل ہونے کی اجازت ہے، یہاں مرد اور عورت کو داخل ہونے سے بھی نہیں روکا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، عورتوں کو بھی مسجد میں آنے سے نہ روکو، مردوں نے تو مسجد میں حاضری دینی۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ یہ زمین کے ٹکڑوں میں سے اگر کوئی ٹکڑا ہے تو اس ٹکڑے کا نام کیا ہے؟ مسجد۔ یہ مسجد ایسی جگہ ہے، مساجد ایسی جگہ ہے، یہ انسان کے لیے نجات کا وسیلہ ہے، نجات کا وسیلہ۔ اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں 5 وقت دن میں حاضری دی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی درگاہیں اور حاضری کا ذریعہ جو ہیں وہ ہے مسجد۔ یاد رکھیے، دنیا سے بے رغبتی کا ذریعہ بھی مسجد ہے۔ مومن مسجد سے نکل کر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی سے نکل کر تڑپتی ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں حاضری کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں جائیں اور ثواب ملے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کی طرف آنے سے اللہ خود آپ کی میزبانی کرتا ہے۔ اس کی طرف چل کر آنے والوں کے لیے فرمایا، بشیر المشائین، مکمل خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو زمین کے اس ٹکڑے کی طرف چل کر آتے ہیں۔ جو اس جگہ میں قدم رکھ لیتا ہے، مسجد میں داخل ہونا رحمت کا باعث ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک،
یہ وہ ٹکڑا ہے دنیا کے اندر مساجد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ٹھہرا کرتے تھے سفر سے واپسی کے وقت۔ ایمان اور مسجد کا تعلق، مومن اور مسجد کا تعلق ایسے ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکالا جائے اور مچھلی تڑپتی ہے پانی سے نکل کر۔ یاد رکھیے اس مسجد کی صفائی کرنے کا، ستھرائی کرنے کا، اس کو پاک صاف رکھنے کا حکم بھی اللہ نے دیا، وَطَہِّرْ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ۔ اور زمین میں سے بہترین ٹکڑا یہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ سب سے بدترین ٹکڑا زمین میں وہ بازار ہیں۔ مساجد بنانے کے بارے میں فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بدبودار چیز کھا کر آنے سے بھی رسول اللہ نے منع فرمایا۔ اتنی پاکیزہ جگہ، فرمایا کچا لہسن اور پیاز کھا کر بھی مسجد کے قریب نہ ہو۔ یہ مسجد تو دین کے قلعے ہیں، یہ مسجد تو دین کے مینار نور ہیں، اس لیے یہاں سے ہدایت ملتی ہے، یہاں تو عبادت گاہ ہے، سر جھکایا جاتا ہے۔ اور قرآن و حدیث میں مسجد کی اہمیت، مقام و مرتبہ، اس کے شعار اسلام ہونے کی حیثیت کو نظری طور پر دیکھنے کے بعد یاد رکھیے عملی پہلوؤں سے بھی اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم حاضری دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟